بلا تاخیر آپ کا حسین خطاب شروع ہوا چاہتا ہے۔ میں آپ تمام حضرات کی طرف سے قبلہ کی بارگاہ میں دعاؤں کے الفاظ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مائک کی سیٹنگ کے دوران ہی برا رہے تیری خوشبو سے تیرا صحن چمن، بس ایک موسم عنبر فشاں گزرتا رہے، سماعتیں تیرے لہجے سے پھول چنتی ہی رہے، سماعتیں تیرے لہجے سے پھول چنتی ہی رہے، بادلوں کے ساز پہ تو نغمہ ہاں گزرتا رہے، اور خدا کرے تیری آنکھیں ہمیشہ ہنستی ہی رہیں، خدا کرے تیری آنکھیں ہمیشہ ہنستی ہی رہیں، دیار وقت سے تو شادماں گزرتا رہے، اور میں نے زندگی مانگی ہے تیری قیامت تک، میں نے زندگی مانگی ہے تیری قیامت تک، ہوا کے دوش پہ تو جاوداں گزرتا رہے، اور میرا ستارہ کہیں ٹوٹ کے بکھر ہی جائے، میرا ستارہ کہیں ٹوٹ کے بکھر ہی جائے، مگر فلک سے تیرا خط کہکشاں گزرتا رہے، اور بڑھا دے الجھنے اور جنون نواز ہو، اور بڑھا دے الجھنے اور جنون نواز ہو، زلف بدوش نازنی عمر تیری دراز ہو، اور یہ آسماں تجھے کبھی کسی مصیبت میں مبتلا نہ کرے، سارے کہہ دیں آمین۔ یہ آسماں تجھے کبھی کسی مصیبت میں مبتلا نہ کرے، بہاریں جہاں جہاں جائے کوئی تجھ کو ان سے جدا نہ کرے، اور تیری حیات کا لمحہ لمحہ شادماں گزرے، تیری حیات کا لمحہ لمحہ شادماں گزرے، بہار سجدہ کرے تو جہاں جہاں سے گزرے، تو بہار سجدہ کرے تو جہاں جہاں سے گزرے، تو جمال فطرت حسن ہے تیری ہر ادا ہے حسین تر، تو جمال فطرت حسن ہے تیری ہر ادا ہے حسین تر، جو جھکو تو شاہ گلاب ہو، جو اٹھو تو ابر بہار ہو، اور میں نے سوچا تھا کہ تیری سادگی پہ لکھوں ایک غزل، میں نے سوچا کہ تیری سادگی پہ لکھوں ایک غزل، افسوس کہ تیرے معیار کے الفاظ ہی نہ ملے، اور میرے ذہن نے جتنے الفاظ سوچے ہیں، میرے ذہن نے جتنے الفاظ سوچے ہیں، قسم با خدا سارے تیرے مقام اور تیرے مرتبے سے چھوٹے ہیں۔ انہی الفاظ میں حسین آواز، حسین شخصیت کو دعوت سخن پیش کرتا ہوں، جن کا نام نامی اس میں گرامی کسی تعارف کا محتاج نہیں، لیکن میں حصول برکت کے لیے آپ کا نام اپنی زبان پہ لانا چاہتا ہوں، آپ کے سماعتوں کے پردوں کے ساتھ ٹکرانا چاہتا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا پیر محمد اجمل قادری دامت برکاتہم عالیہ اطال اللہ عمرہ، اللہ رب العزت آپ کا سایہ سلامت ہمارے سروں پہ ہمیشہ قائم و دائم فرمائے، آمین۔ الحمدللہ الحمدللہ العزیز العزت والعلا، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء، شمس الدہا بدر الدجا نور الہدا منبع الجود والعطا، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاة کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص اسٹیج پہ جلوہ افروز حضرات، علماء کرام، حفاظ کرام،
عالی مرتبت عالی جناب حضرت صاحبزادہ پیر سید تصور امیر بادشاہ دامت برکاتہم العالیہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے اس محفل مبارکہ کا انعقاد ہے۔ اللہ ہماری حاضریوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، دین کے کاموں میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بچے باتیں کر رہے ہیں ان کو اشارے کے ساتھ آپ کہیں گے چپ کرنے کا۔ پیچھے جو بیٹھے ہیں وہ بھی اگر ہمارے قریب آ جائیں نا جی تو ذرا اچھا رہے گا، تھوڑا آگے آگے ہو جائیں۔ وہ جو بالکل کونے میں بیٹھے ہیں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، بولے نہیں جی، بولے نہیں، آپ بس درود شریف پڑھیں ایک دفعہ سارے حضرات۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب۔ عزیز دوستو، انسان اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کے بغیر وقت گزار بھی لے کسی مجبوری کے تحت تو وقت پھیکا گزرتا ہے، مزیدار نہیں گزرتا۔ سانسیں بھی بڑی ضروری ہیں جینے کے لیے، ہوا بھی بڑی ضروری ہے، روشنی بھی بڑی ضروری ہے، رات کا آنا بھی بڑا ضروری ہے، لیکن انسان کے جینے کے لیے محبت کا ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ بڑی مہربانی میری بات پہ توجہ کریں نا جی، موبائل تو آپ کے پاس رہنے، میں نے چلے جانا ہے، آپ کی ساری توجہ موبائلوں پہ۔ بھائی بیٹھ جائیں جی اور بات سنیں، ادھر دیکھیں، میری طرف غور کریں، اس کی کو بھی ذرا کام کریں جی تاکہ آواز آپ بڑے اطمینان سے، پریم سے۔ محفل جو ہوتی ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ ادب و آداب۔ محفل کو ہم کہتے ہیں محفل پاک، لہذا بڑے اطمینان سے آپ سکون سے بیٹھیں اور میری بات سنیں۔ میں آپ سے کچھ بات کر رہا ہوں۔ محبت کے بغیر انسانی زندگی اگر کبھی کوئی لمحہ گزر بھی جائے تو پھیکا گزرتا ہے۔ پیسے بھی ہوں گھر میں، مال بھی ہو، اللہ نے وسعت بھی دی ہو، بچے بھی ہوں، لیکن اگر میاں بیوی کا آپس میں سلوک ٹھیک نہ ہو، وہ سارا گھر مصیبت بن جاتا ہے۔ اور مکان کچا ہو، پیسے تھوڑے ہوں، آمدن تھوڑی ہو، گھر میں بظاہر غربت ہو، لیکن خاوند حق صحیح ادا کرے، بیوی فرما برداری ٹھیک کرے، تو وہ گھر خوشیوں والا گھر ہوتا ہے۔ کسی ادارے میں آپ ڈیوٹی کرتے ہیں، تنخواہ بھی آپ کی ٹھیک ہے، باقی وظائف بھی وہاں سے ٹھیک ملتے ہیں، ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن ادارے میں، دفتر میں باقی لوگوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں رہتے، تلخیاں چلتی ہیں، تو ساری سہولیات ہونے کے باوجود مزہ۔ آپ کے ساتھ گاڑی میں کوئی ایسا بندہ بیٹھ جائے نا جس سے پیار نہیں، تو وہ سفر مشکل ہو جاتا ہے۔ طبیعت کے لیے محبت کا ہونا بڑا ہی ضروری ہے۔ محبت ہو نا، محبت، تو انسان کا وقت بڑا اچھا گزرتا ہے۔ ایک بندہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس انسان بیٹھا ہوتا ہے تو کہتا ہے یار یہ جان چھوٹ جائے، جلدی سے کام ختم ہو، وہ یہ بھی جائے میں بھی جاؤں۔ اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ وہ آ کے بیٹھے تو بندہ کہتا ہے یار کبھی تھوڑا سا وقت رک جائے نا۔ آئی یہ رات وصال دیوالی تے ربا ہوں نے رات مکن نہ دیوی۔ کئی جگہوں پہ انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں زیادہ وقت میرا گزر جائے، میں تھوڑا، دیکھیں نا، سگے چچا کا بیٹا ہے لیکن تعلقات ٹھیک نہیں ہے اپنا، تو والد کہہ رہا ہے بیٹے میں بیمار ہوں، بوڑھا ہوں، جا چچا کے بیٹے کی شادی پہ چلا جا، تو کہتا میں نے نہیں جانا۔ وہ کہتا ہے یار برادری قبیلہ ہے، جانا تو ہے، جا چلا جا، کہتا جی میں نے نہیں جانا۔ والد بڑا زور لگاتا ہے، فورس کرتا ہے، تو بندہ جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے مہمانوں کی طرح، آخر میں پیسے تھمائے، کھانا کھایا اور نکل آیا، کیونکہ پیار نہیں ہے نا، حالانکہ قریبی رشتہ ہے۔ اور ایک دوست ہے وہ دور رہتا ہے، تعلق بھی نہیں، برادری بھی نہیں، قبیلہ بھی نہیں، علاقہ بھی نہیں، دور ہے، اس کے ساتھ پیار ہے، وہ کلاس فیلو ہے، اس کی شادی ہوتی ہے تو پھر بندہ مہمانوں کی طرح نہیں جاتا بلکہ 2 چھٹیاں زیادہ لیتا ہے۔ پیار ہے نا جی، 2 چھٹیاں زیادہ لیتا ہے، پڑھا لکھا ہو کے، مالدار ہو کے دیگیں بھی پکواتا ہے، اور وہ چلا گیا ہے ولیمے والے دن سسرال چلا گیا ہے، اور یہ ابھی بھی بیٹھا ہے کہ سارے کام ختم کر کے جاؤں، پیار جو ہوا
اس کا مطلب ہے محبت نہ ہو تو چیزیں پھیکی ہوتی ہیں، اور اگر محبت ہو تو چیزیں میٹھی اور مزیدار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈال کے فرمایا تھا۔ حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ اسلام کی مضبوط گرہ کون سی ہے جس میں مسلمان آپس میں بندھے چلے جاتے ہیں، مضبوط گرہ؟ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز۔ شارحین کہتے ہیں یہ انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ 5 وقت مسلمان مسجد میں آتے ہیں، ایک دوسرے کا حال پوچھتے ہیں، تو ایک گرہ میں وہ بندھ جاتے ہیں، اس لیے کہا۔ حضور فرمانے لگے تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ زکوٰۃ، یہ بڑی مضبوط گرہ ہے، امیر کا غریب سے رشتہ بنتا ہے۔ فرمایا تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور پھر حج مضبوط گرہ ہے، کیونکہ مسلمان ایک میدان میں ایک دن میں ایک جیسا لباس پہن کے ایک بولی بول کے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو آپس میں جڑ جاتے ہیں، یہ مضبوط گرہ ہے۔ حضور نے فرمایا تم بھی میری مراد کو نہیں پہنچے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ہماری رعایت کر دیں، بتا دیں مضبوط گرہ کیا ہے۔ اللہ کے محبوب فرمانے لگے اسلام کی مضبوط گرہ محبت ہے۔ یہ محبت کی ڈوریوں میں اگر کوئی بندھ جائے تو بندھ جائے، پیار کے اندر اگر کسی کو قید کر لیا جائے تو دیکھیں نا، جس بندے کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں نا وہ پیسوں سے ساری چیزیں خریدنا چاہتا ہے۔ ویسے جو دانشور ہے وہ کہتے ہیں کہ پیسہ اور علم بندے کو بااعتماد کر، بندہ بڑے اعتماد سے بات کرتا ہے کہ میں مالدار ہوں یا میں عالم ہوں، لیکن لوگ پیسے کے زور پر بعضوں کا لوگوں سے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تحفوں کی بنیاد پر۔ لیکن یاد رکھیں جب آپ پیسوں کے زور پہ تعلقات بنائیں گے تو نفس تو پھر روز زیادہ پیسے مانگے گا، جدھر سے پیسے آتے ادھر توجہ لگ جاتی ہے، وہ آپ کتنے کو دیں گے، وہ تو سامنے والا لالچ بنا لے گا۔ آپ نے 99 دفعہ دیے، 1 دفعہ نہیں دیے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ اس کا بھی حل ہمیں نبی پاک نے بتایا، فرمایا پیسوں کے زور پر تم لوگوں کو نہیں جیت سکتے، ہاں اخلاق کے زور پہ جیت سکتے ہو، محبت کے لہجے میں تم لوگوں کو قریب کر سکتے ہو۔ اسلام ایک اور بات، جو لوگ اسٹوڈنٹ ہیں نفسیات کے یا انسان پر کلام کرتے ہیں یا اس کی سوچوں پر غور کرتے ہیں، وہ ایک اور بات بھی دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے نا دست قدرت میں دل ہیں بندوں کے، رب اگر چاہتا نا تو سب کو دین کی طرف موڑ دیتا، سب کے دل، کوئی دنیا میں کافر نہ ہوتا، لیکن مالک نے یہ نہیں کہا کہ سارے ادھر آ جائیں، بلکہ فرمایا میں نے نا شانوں والے رسول تمہیں دیے، اب تم میرے نبی کریم کی عظمت دیکھو، فضل و کمال دیکھو، جود و نوال دیکھو، حسن و جمال دیکھو، پھر کرو میرے نبی سے محبت، اور محبت کے ساتھ خود دین قبول کرو۔ تمہیں جبرن لایا نہیں جائے گا، زبردستی نہیں، سارا دین محبت کا تانا بانا ہے، پیار کا تانا بانا ہے سارا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، اللہ سے پیار کرتے ہیں، ان کے دلوں میں نا رب کی چاہت اور اس کا انداز، اس کا پھر اظہار بھی ہوا، اس کو بھی قرآن پاک نے بیان کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ایک دن تڑپ کے حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ دیر ہو گئی، سجدے کرتے، تسبیح پڑھتے، اسے یاد کرتے، ہمیں بتائیے نا ہمارا رب کہاں ہے، اس سے ملنے کو دی چاہتا ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، دل چاہتا ہے۔ اقبال کہنے لگے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ میرا دل کرتا ہے میں تمہیں کہوں کہ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تو کہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا،
میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. پھر کہنے لگے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی, بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. عزیز صحابہ نے دیکھو نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا, رب بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. اور جو اس کی ملاقات کا شوق ہی نہیں رکھتا, جس کی توجہ ہی نہیں. صحابہ تڑپ کے آئے, شوق تھا نا, شوق تھا. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب ایک بزرگ 40 سال ساری رات عبادت کرتے رہے, کیسے کر لی؟ کیوں کہ وہ کہتے ہیں میرا تو فجر میں دل نہیں لگتا, زور میں آتا ہوں تو دوڑ رہا ہوتا ہوں. وہ ساری رات کیسے نماز پڑھ لیتے تھے؟ تو وہی پڑھتے تھے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, وہ پڑھتے تھے. لیکن کس طرح پڑھتے تھے؟ آپ یہاں سے عمرہ کرنے جائیں سعودی عرب, آپ نے جا کے عمرہ کیا, تھک گئے پوری طرح, سفر بھی تھا, ٹریول بھی تھا, عمرہ بھی تھا. ادھر سے آپ کا ایک دوست وہاں مزدوری کرنے پہلے گیا ہوا تھا, وہ بھی سارا دن کام کاج کر کے شام کو آیا, آپ بھی تھکے تھے, وہ بھی تھکا تھا, دونوں آپس میں بیٹھ گئے باتیں کرنے. نہ اسے نیند آئی نہ آپ کو نیند آئی. فلانے کا سنا کیا حال ہے, وہ فلاں سنا, او یار وہ سنا ہے فلاں دوست کی بھی شادی ہو گئی. اب رات ساری گزر گئی, وقت کا پتہ نہیں چلا. کیوں؟ پیار کی بات ہے نا. تو یار سے پیار ہو جائے تو رات کا پتہ نہیں چلتا, تو اگر بندوں کو رب سے پیار ہو جائے تو صحابہ نے عرض کی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہمارا رب کہاں ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے محبوب جب یہ آپ کے پاس آ کے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قَرِيب, تو آپ ان کو فرما دیں میں ان کے قریب ہی ہوں. دلیل یہ ہے کہ یہ جب بھی دعا مانگیں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا. تو ایک تو محبت خاص, اور پھر رب فرماتے ہیں کہ اگر تم رب کی محبت پانا چاہو تو پھر اس کا بھی ایک طریقہ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ, آپ ان سے فرمائیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فاتبعونی, تو محبوب یہ آپ کی غلامی کریں, یہ آپ سے پیار کریں, آپ کے پیچھے چلیں. ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ, پھر اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو محبت ہے نا, حضور کی ذات والا صفات کے ساتھ جب انسان کو پیار ہو جائے, اس کی زندگی نا بہت ساری آزمائشوں سے بچ جاتی ہے. بندے کے سینے میں جب تک دل ہوتا ہے نا یہ دھڑکتا بھی ہے, تو یہ حضور کے لیے نہ دھڑکے گا تو کسی اور کے لیے دھڑکے گا. اس نے دھڑکنا ہے. غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا, اس نے دھڑکنا ہے. اور ہمیں بڑی چیزوں سے پیار ہوتا ہے, مانتے نہیں. ویسے ہم بہت سارے لوگوں کو نا پیسوں سے پیار ہوتا ہے, مانتے نہیں. پیسے نہ ہوں تو بیمار لگتے ہیں, اور آ جائیں تو صحت ٹھیک لگتی ہے. کچھ لوگوں کو شہرت سے پیار ہوتا ہے, ان کو دو بندے آگے کہتے ہیں نا وہاں بھی آپ کے جاننے والے موجود ہیں, تو ایسے لگتا ہے جیسے ان کے نا قد تھوڑا اونچا ہو گیا ہے. کچھ لوگوں کو اپنی تعریف سے پیار ہوتا ہے, یہ بھی نفس کی چاہت ہے نا, مجھے اچھا کہا جائے, پیار ہوتا ہے. ان کی تعریف کر دو تو خون ذرا بڑھ جاتا ہے. اتنی ساری محبتیں جو ہم نے جمع کر رکھی ہیں, مانتے نہیں. تو ان ساری محبتوں کو اکٹھا کریں اور حضور کے قدموں پہ قربان کر دیں. مسلمان اللہ جزا دے. سنیں جی, مسلمان جب حضور سے پیار کرتا ہے نا, میری طرف دیکھیں جی, جب مسلمان نبی کریم سے محبت کرتا ہے اور حضور کی غلامی کا دم بھرتا ہے, پھر اس کو کچھ آسانیاں ملتی ہیں. دیکھو ایک تو وہ ہے کہ آج محفل ہے تو آپ نعت سن رہے ہیں. محبت یہ ہوتی ہے کہ کبھی آپ خود جا کے کسی نعت خواہ کے دروازے پہ دستک دیں, اسے کہیں یار دل بڑا پریشان ہے, حضور کی کوئی نعت تو سنا. کبھی آپ علامہ صاحب کے پاس خود چل کے آئیں اور کہیں آج کوئی 2 حدیثیں نہیں سناتے حضور کی شان والی. آپ کی نا طبیعت دھڑکے. ایک ہے تقریروں سے پیار پیدا کرنا, وہ بھی بڑی بات ہے, لیکن جو محبت عمل سے پیدا ہوتی ہے نا, عمل سے, حضور نے فرمایا اپنے اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, یعنی عمل سے. اور بھی بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں, ہم بڑی بڑی ٹینشنوں پہ روتے ہیں. کبھی ایسا بھی تو ہو نا کہ بندہ سردیوں میں رضائی میں رو پڑے, کبھی ایسا ہو. بچے اپنی اماں سے پوچھیں کہ ابا جی کو کیا ہے, کیوں رو رہے ہیں, تو اماں کہ پتر سو جو, تمہارے والی بات نہیں. اماں بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے.
تو اماں پھر کہے پتر نہ کوئی کاروباری پریشانی ہے نہ کوئی صحت کا مسئلہ ہے، تمہارے باپ کو نا حضور کا مدینہ یاد آتا ہے۔ وہ بچے سمجھیں گے کہ یہ کوئی کیف ہے، یہ کوئی سرور ہے۔ رب جانے سونے یا محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، رب بھی جانے سونے یا محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے۔ ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ جاون لی۔ میرے عزیز، آپ جب حضور سے پیار کرتے ہیں، بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، اللہ تمہیں ایمان کا ذائقہ عطا کر دے گا، تمہیں مومن ہونے کا بھی مزہ آئے گا۔ ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے مزیدار کھانا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک کھانا وہ ہوتا ہے کہ بچے دیکھ کے کہتے ہیں مجھے بھوک نہیں، اور ایک کھانا اماں شروع کرتی ہے تو وہ 3 دفعہ پوچھتے ہیں پکے گا کب، کیوں کہ ان کو اس کھانے سے دلچسپی ہے۔ ایک ہے مومن اور ایک وہ جسے ایمان کا مزہ نصیب ہے۔ حضور فرماتے ہیں 3 چیزیں پیدا کرو میرے غلاموں، تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے گا۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟ حضور نے فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کرو، مقدم کرو رب رسول کو، اولاد سے، مال سے، قبیلے سے مقدم کرو۔ ہم نہ نیرے نعرے لگاتے ہیں، صحابہ سوچ سمجھ کے بات کرتے تھے اور سچی بات کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے نا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نا آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، آپ حکم کریں اولاد قربان کر دوں گا، مال قربان کر دوں گا، قبیلے کا سردار ہوں، سرداری چھوڑ دوں گا، آپ مجھے ہر چیز سے پیارے ہیں، پر سچی بات کی۔ عرض کی حضور مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ یعنی ایسے ہی نعرہ لگا دینا اور پھر جناب گنجائشیں ڈھونڈتے پھرنا۔ کہا مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے، صاف ستھری 2 ٹوک بات۔ انہوں نے 2 ٹوک کی تھی تو حضور نے بھی 2 ٹوک ہی جواب دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ باقی ساری محبتوں سے اگر میں زیادہ ہو گیا ہوں تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، آہستہ آہستہ ہو جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ حضور نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا عمر اگر مجھ سے جان تمہیں زیادہ پیاری ہے تو پھر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی ایمان مکمل ابھی نہیں مکمل ہوا۔ صاف ستھرا فتویٰ اسی وقت۔ شیخ محقق فرماتے ہیں لگتا ہے وہ حضور کے ہاتھ کا ہی فیض آیا کہ حضرت عمر بول پڑے، کہنے لگے حضور کام بن گیا ہے، آپ حکم کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں۔ تو نبی پاک نے فرمایا 3 چیزیں پیدا کرو، ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو، اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ جب ہماری محبتیں دنیا کے لیے ہوتی ہیں نا تو وہ لمبی چلتی نہیں، کہیں نہ کہیں اس کی بریک لگ جاتی ہے۔ مفادات کی جو لڑائی ہوتی ہے نا وہ مختصر سی ہوتی ہے، حصول بھی مختصر سا۔ ہم بہت ساری کام مفادات کے لیے کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے رمضان میں افطاری ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی سیاسی افطاری، تو مجھے بلا میں تجھے بلاتا ہوں، اور بھائی جس سے بھی محبت کرنی اللہ کے لیے کرنی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ نیکی یک طرفہ نیکی، نیکی 2 طرفہ نہیں ہوتی کہ تو کر پھر میں بھی تیرے ساتھ کروں گا، نیکی یک طرفہ ہوتی ہے، تو کر نہ کر میں نے کرنی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جس سے بھی پیار کرو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرو، ذات بیچ میں سے نکال دو۔ جنگ بدر کے موقع پہ نا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے تھے اور ان کے بھائی ابو عزیز کافروں کی طرف سے تھے، قیدی ہو کے آئے۔ اب یہ جو مکے کے کافر لڑنے آئے تھے تو یہ کوئی گھی شکر لے کے تو نہیں نہ آئے تھے، گھر سے پھول پتیاں تو نہیں نہ لے کے آئے تھے، تلواریں نیزے لے کے آئے تھے، لڑنے آئے تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ اب یہ گرفتار ہو گئے ابو عزیز، تو حضرت مصعب بن عمیر کہنے لگے اس کی رسیاں ذرا زور سے باندھنا، بھائی ہیں ان کے، پر آئے ان کی طرف سے ہے نا کفار مکہ کی طرف، رسیاں ذرا زور سے باندھنا، اس کی ماں کے پاس بڑے پیسے ہیں، پیسے دے کے چھڑا لے گی، فدیہ دے لے گی۔ تو ابو عزیز کہنے لگے مصعب تو میرا بھائی نہیں؟ آپ فرمانے لگے نہیں تو نہیں میرا بھائی، میرا تو وہ انصاری بھائی ہے جو میرے نبی پاک کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ میرا بھائی ہے۔
اس زمانے میں جیلیں نہیں تھی جس طرح آج مرتب کر کے جیل خانہ بنایا جاتا ہے نا، لوگ قیدی گھروں میں ہی قید کرتے تھے. تو وہ جو 70 قیدی آئے وہ بھی مختلف صحابہ کے گھروں میں 1 1 2 2 4 4 لوگ قید تھے. حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قید تھے ابو عزیز. کہتے ہیں زیادہ نہیں، ایک جملہ حضور نے صرف کہا. توجہ ہے میری بات پر؟ میں بس سمیٹنے لگا ہوں بات. ایک جملہ حضور نے کہا، فرمایا یار قیدیوں سے اچھا سلوک کرنا. ابو یسر غریب آدمی تھے، ان کو بھی پتا تھا یہ لڑنے آئے ہیں، یہ مارنے آئے ہیں، یہ کس طرح کے ہیں، کیا ظلم کیے ہیں، لیکن چونکہ ان کی چاہتوں کا منبع رسول پاک ہے، حضور نے جو کہنا ہے ہم نے، ہماری ذات اس میں ہے ہی نہیں. کہتے ہیں ابو یسر غریب آدمی تھے، عرب میں اناج مشکل سے ملتا تھا، اس لیے سرکے پہ، کھجور پہ، دودھ پہ ہی گزارا تھا. کہتے ہیں وہ سویرے مزدوری کرنے جاتے اور شام کو جو کما کے لاتے تو 2 روٹیاں، اپنے بچوں کو وہ دودھ اور کھجور پہ گزارا کراتے اور میں قیدی تھا، مجھے روٹی کھلایا کرتے. کہتے میں ایک دن رو ہی پڑا، میں نے کہا یار تم کس مٹی کے بنے لوگ ہو، قیدی کے ساتھ اتنا حسن سلوک اور وہ جو لڑنے آیا ہے. تو کہتے ہیں حضرت ابو یسر کہنے لگے ہمیں نہیں پتا کہ آپ لڑنے آئے یا کیا کرنے ہیں، ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ حضور نے فرمایا حسن سلوک کرنا ہے، اور ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. ہمیں اس سے غرض نہیں، ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ، اور اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں، اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، اور جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. فرمایا حضور نے کہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کرو، اور ایک جس سے بھی کرو اللہ رسول کے لیے کرو، اور تیسرا فرمایا مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرو، اتنا جتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے. آپ ناراض نہ ہونا، ہم نہ بڑی تعریفیں کرنے لگے ہیں کافروں کی. ہمارے سیاستدان پہلی مثال ہی وہ دیتے ہیں. بڑی عجیب و غریب ہماری کیفیت، پکی سڑکیں دیکھ کے ہی ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. پکی سڑکیں، بڑی ترقی ہو گئی، بڑی ترقی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. خدا کے بندے آج بھی جتنی ریشو خودکشی کی یورپ میں ہے کہیں بھی نہیں ہے. سب جوان تو رات کو سڑکوں پہ گرے پڑے ہیں. میں سفر پہ تھا برطانیہ کے، تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ کو ملک کیسا لگا؟ میں نے کہا آپ کو یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے. کہنے لگے پھر بھی کیسا لگا؟ میں نے کہا مجھے ٹھیک ہی لگا ہے، پر اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ جو بندہ ایوان صدر دیکھ لے نا، ایوان وزیر اعظم دیکھ لے، وہ ایم پی اے کے گھر آ کے کوئی اتنا مطمئن نہیں ہوتا. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا میں نا اس سے پہلے مدینہ دیکھ چکا ہوں، اور جنوں ویکھ کے ٹھردیاں اکھیاں نے تے جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی چ ایک ہی تے شہر مدینہ ہے. اس لیے اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کیونکہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک کے مدینہ و نجف. اب نہیں کوئی چیز نظر پہ چڑھتی. حضور کفر کی طرف لوٹنا ناپسند کرے، بندہ ناپسند کرے. او میرے یارو، یہ جو لوگ بت پوجتے ہیں نا، یہ کچھ دنیاوی طور پر ان پڑھ لوگ نہیں، ان میں سے ایم فل پی ایچ ڈی اسکالر لوگ ہیں. جانوروں کا پیشاب پی رہے ہیں. ہم لوگوں کو محنت کر کے دین حاصل کرنا، ہم تو فرائض نہیں یاد کرتے بھائی، محنت کر کے حاصل کرنا پڑتا تو کئی لوگ راہ میں رہ جاتے. زیادہ حضور کا ذکر کیا کرو، زیادہ کرم کیا ہے رب نے، پیدا ہی اس گھر میں کیا ہے کہ پیدا ہوتے ہی دادا نانا نے کہا ادھر لاؤ اسے نبی پاک کے نام کی اذان سناؤ. زیادہ حق بنتا ہے حضور سے محبت کریں زیادہ. بات ختم کرنے لگا ہوں. ہم نہ بڑی جہتوں میں کھوتے چلے جا رہے ہیں. سب سے زیادہ جو چیز ہم سے ضائع ہو گئی وہ وقت ہے. بہت سارے لوگ اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں فضولیات میں. یہ موبائل نے ہم سے کتاب بھی چھین لی ہے، اب مطالعہ نہیں رہا لوگوں کا، اور اس نے تسبیح بھی لے لی ہے. یہ 2 چیزیں لے گیا موبائل ہم سے.
جب یہ نہیں تھا تو لوگوں کے ہاتھوں میں کتاب دکھائی دیتی تھی، تسبیح دکھائی دیتی، دونوں چیزیں ہم سے لے لی. تھوڑا سا نا، میں منع نہیں کر رہا آپ کو، لیکن میں مشورہ دے رہا ہوں، رائے دے رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو کبھی کبھی چھوڑیں اور بند کر کے چھوڑیں، سائیڈ پہ رکھیں اور ہاتھ میں کتاب لیں، حضور کی سیرت پڑھیں، نبی پاک کے جلوے دیکھیں، حضور کے کمالات کا مطالعہ کریں تاکہ طبیعت مائل ہو. اور تھوڑا سا نا تسبیح لے لیں، تسبیح ہو تو چلتی بھی رہتی ہے، ہاتھ میں ہو نا تو وہ چلتی ہے، اور جب وہ چلتی ہے تو درود جاری ہو جاتا ہے، اور درود جاری ہو تو بندہ بچ جاتا ہے، کیونکہ ایک بار پڑھنا ہے تو 10 رحمتیں نازل ہونی ہیں، تو آگے بھی رحمت، پیچھے بھی رحمت، دائیں بھی رحمت. اور حضور نے نا ایک بات کھول کے بیان کی، فرمایا تو ایک بار درود پڑھ، اللہ 10 رحمتیں نازل کرے گا، تو 10 بار پڑھ تو وہ 100 نازل کرے گا. اور فرمایا تو اگر ایک دن میں 100 بار پڑھے گا نا تو قیامت کے دن رب تیری پیشانی پہ لکھے گا کہ یہ بندہ منافقت سے بھی بری ہے اور جہنم کی آگ سے بھی بری ہے. تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلیں، تھوڑا سا، اور تھوڑا سا تنہائی پسند بھی ہو. نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے، وہ بندہ اصل میں وہ نیک ہوتا ہے جو اکیلے میں نیک ہو. اپنی تنہائی رسول پاک سے وابستہ کریں. نعت کے لیے سر کی نہیں، شوق کی ضرورت ہوتی، شوق سے نعتیں پڑھیں. آواز، وہاں کوئی آواز دیکھی جاتی ہے، وہاں تو جذبہ دیکھا جاتا ہے. کچھ نعتیں ہوں، کچھ ہماری زبان پہ حضور کے تذکرے ہوں، ان چیزوں کی طرف اپنی رغبت بڑھائیں. یہ جو ہر تیسرا بندہ کہتا ہے نا دل نہیں لگتا، تو میں کہتا ہوں آپ نے غلط جگہ لگا لیا، اس لیے نہیں لگتا. ادھر لگاؤ گے تو لگ جائے گا، اور صحیح لگے گا، اور مزیدار لگے گا، اور ایسا لگے گا کہ اب کہ اس ڈھب سے لگی ہے آنکھ کہ نہ لگی آنکھ جب سے لگی آنکھ. مزہ آ جائے گا آپ کو. حضور کی غلامی کی طرف سفر کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے اللہ قبول فرما لے. اگر کہیں دوران گفتگو بھول گیا ہوں تو اللہ تعالی ہم سے درگزر فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. سلام پڑھیں نا پلیز. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ اللہ اللہ بچپنے کی پابند اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، بز میں ہدایت پہ ابھی پیر صاحب دعا فرمائیں گے. تمام حضرات اب اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے. دعا کے بعد یہ ساتھ ہی دارے کے اندر لنگر شریف کا انتظام کیا ہے. تمام حضرات جتنے بھی ہمارے مہمان حضرات آئے ہیں اور گاؤں کے ہیں وہ لنگر فرما کے جائیں. اور تمام حضرات کا ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے. آمین ثم آمین. پیر صاحب دعا فرمائیں گے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. یا رب العالمین، یا رب کائنات، یا رب المحبوب، یا رب لا یزال،
یا رب الستار الغفار، یا اللہ تو دلاں دا مالک، ارادیاں دا مالک، یا اللہ جس محبت ایمان صدق یقین دے نال اس محفل پاک وچ اساں سارا پائیاں دوستاں بزرگاں بچیاں نے شرکت کیتی ہے، تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر کیتا ہے، اینو اپنی بارگاہ مقدس نے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ سیدنا صدیق اکبر دی صداقت دا صدقہ، حضرت عمر فاروق اعظم دی عدالت دا صدقہ، حضرت عثمان غنی دی شرم و حیا دا صدقہ، حضرت علی اور مرتضی شیر خدا دی شجاعت تے بہادری دا صدقہ، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا دی عبادت تے ریاضت دا صدقہ، امامین کریمین دی شہادت عظما دا صدقہ، جتنے تیرے متقی پرہیزگار بندے نے سب دی ولایت دا صدقہ کر کے میرے دوست بزرگ سارے اس محفل پاک کی شامل ہونے جالا انہاں دے تفیل صدقے کر کے سارے دے گھراں نوں شاد بامراد فرما۔ یا اللہ سارے دے بچیاں نوں علم نصیب فرما، یا اللہ سارے تکلیفاں مصیبتاں دور فرما، یا اللہ اپنی رحمت اپنے پیارے حبیب دی رحمت نصیب فرما، یا اللہ تو مسبب الاسباب ہے، تو اچھا اور سارے دا سونا سبب فرما، یا اللہ جڑے بچیاں اپنے گھر انہاں نوں اچھے گھر نصیب فرما، یا اللہ جڑے بچے بے روزگار ہیں انہاں نوں اچھا روزگار نصیب فرما، یا اللہ جڑے بیماراں واسطے دعا کیا گیا انہاں نوں شفائے کاملہ عطا فرما، یا اللہ اس محفل پاک دے وسیلے جلیلہ دے نال جنہیں اس عیدگاہ دے نال اور مسجد دے نال جنہ دوستان رحم درم جس حوالے نال بھی جنازہ گاہ دے حوالے نہ جے بھائی اسکر صاحب حاجی مور اسکر صاحب دے یا اللہ انہوں جو اور دوسرے جنہ دوستان نے بھی تعاون کیتا ہے، اے رب کائنات انہوں نے واسع کھلا رزق عطا فرما، یا اللہ آندہ بھی انہوں نے نیکی دی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر بدی ہر برائی تو بچا، یا اللہ نیک کام کرن دی اور نیک کام دے نال تعاون کرن دی توفیق عطا فرما، یا اللہ ساڈے علامہ صاحب میرے بچے دوست ناز خان حافظ قاری صاحب یا اللہ انہاں دی عزت آبروآں نصیب فرما، یا اللہ سارے دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد علی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔